بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آئی ایم یور ٹیچر فرام میٹروپولیٹن فاؤنڈیشن اسکول۔ امید کرتی ہوں کہ تمام بچے اپنے گھروں پر خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور ان چھٹیوں کے ساتھ جو کہ اس وبا کرونا وائرس کی وجہ سے ہوئی ہیں اس سے بچنے کی کوشش کر رہے ہوں گے اور اپنے آپ کو محفوظ رکھ رہے ہوں گے گھروں میں۔ اس وبا میں اپنے آپ کو حفاظت میں رکھنا اور گھروں میں رہنا بہت ضروری ہے تاکہ آپ لوگ بیمار نہ پڑ سکیں۔ احتیاط ہمیشہ علاج سے بہتر ہی ہوتا ہے، جیسا کہ ہر جگہ بتایا جا رہا ہے ٹی وی پر، اور آپ کے بڑے بھی آپ کو گائیڈ کر رہے ہوں گے گھر میں، آپ کے پیرنٹس، کہ آپ کو کس طریقے سے صفائی کا خیال رکھنا ہے، ہینڈ واش کرنے ہیں اپنے اچھی طرح سے، جب بھی باہر سے آئیں بہت ہی ضروری کام ہو تو جائیں ورنہ نہیں، اور کسی بھی رش والی جگہ پہ نہ جائیں۔ ماسک ضرور ویئر کیجیے تاکہ آپ اس وبا سے بچ سکیں اور آپ کے گھر کے دوسرے افراد بھی محفوظ رہ سکیں۔ انشاءاللہ بہت جلد اسکول کھل جائے گا جب یہ کووڈ-19 ختم ہو جائے گا، اور انشاءاللہ اللہ میاں ہم سب کو محفوظ رکھے اس وائرس سے اور صحت مند رکھے۔ آپ لوگ بھی دعا کیجیے تاکہ جلد از جلد اسکول اوپن ہو اور ہمیں اس وبا سے چھٹکارا حاصل ہو۔ اسٹوڈنٹس، یہ آپ کی اسلامیت کی 5 کلاس کی ویڈیو ہے، اور جو کہ ریویژن ویڈیو ہے۔ اسکول جب آن تھے ریویژن ہو رہا تھا کلاسز میں، اور جو کہ ابھی باقی تھا اور اسکول بند ہو گئے اس کرونا کی وجہ سے، تو انشاءاللہ وہی کور کرنے کی ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں، اور آپ لوگ بھی اپنا شیڈیول بنائیں اور پڑھائی کے وقت ضرور پڑھائی کریں بیٹھ کے گھر میں۔ سارا وقت آپ ادھر ادھر دوسرے کاموں میں ویسٹ نہ کریں، اپنا شیڈیول بنائیں اور اپنے حساب سے کھیلنے کے ٹائم پہ کھیلیں اور پڑھائی کے ٹائم پر پڑھائی ضرور کریں، تاکہ جب آپ کے اسکول آن ہو جائیں تو پھر آپ لوگ کی پیپرز کی بھی تیاری ہو انشاءاللہ، کیونکہ آپ ابھی سے اگر پڑھائی سٹارٹ کر دیں گے ٹیچرز کے ساتھ تو آپ کے پیپر میں آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ انشاءاللہ پھر اسکول آئیں گے تو آپ کی تیاری ہوگی مکمل طور پر، یاد کرنا شروع کر دیجیے گھروں میں۔ اسٹوڈنٹس، یہ ویڈیو ہے، اس میں میں آپ کو سبق پڑھا رہی ہوں وعدے کی پابندی۔ وعدے کی پابندی کی اہمیت بیان کرنا۔ وعدے کی پابندی سے مراد یہ ہے کہ ہم جب کسی سے کوئی وعدہ کریں، وعدہ عہد کریں تو اسے پورا کریں۔ وعدے کو پورا کرنا عالمی طور پر تسلیم کردہ حقیقت اور بہترین اخلاقی وصف ہے۔ جو قومیں اور افراد وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں انہیں ہر ایک عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اللہ تعالی نے عہد کی پابندی کرنے پر بہت زور دیا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے،
عہد کی پابندی کرو، بے شک عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وعدے کی پابندی سے مراد یہ ہے کہ ہم جب بھی کسی سے کوئی وعدہ کریں تو اسے ضرور پورا کریں۔ یہ صرف دوسرے انسان پر یہ ظاہر نہیں کرتا کہ آپ اخلاقی طور پر بہت اچھے ہیں، آپ کا اخلاق اچھا ہے، اخلاق و عادات۔ یہ ہمارے دین میں بھی ہے کہ اگر آپ کسی سے وعدہ کریں تو اس کو ضرور پورا کریں۔ اور ایک عالمی طور پر بھی یہ حقیقت ہے کہ انسان کی اخلاقیات میں سے یہ بات سمجھی جاتی ہے کہ واقعی میں انسان بہت اچھا ہے اور اس میں اخلاقی تربیت ہے اس کے پاس، چونکہ یہ اپنے وعدے کی پاسداری کر رہا ہے۔ پھر جو قومیں اپنے وعدوں کی پابندی نہیں کرتے تو وہ ان کو جو افراد اپنے وعدوں کی پابندی کرتے ہیں یا قوم، تو ان کو لوگ بہت ہی عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ مطلب کہ اس نے اپنا وعدہ پورا کیا، اس نے جو کہا اس نے پورا کیا۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں وعدہ کرتے ہیں مگر اس کو پورا نہیں کرتے، پھر ان کی جو حیثیت ہوتی ہے وہ دوسروں کی نگاہ میں بالکل بیکار ہو جاتی ہے، زیرو ہو جاتی ہے۔ ان کو لوگ عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے کہ یہ آئے دن وعدہ کرتا ہے مگر پورا نہیں کرتا، زبان سے نکلی ہوئی بات کو پورا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے عہد کی پابندی کرنے پر بہت زور دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ عہد کی پابندی کرو اور عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جب ہمارے دین میں یہ بات ہے اور اسلام میں کیا عہد کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا تو ہمیں یہ اہتمام کرنا چاہیے کہ جب بھی ہم کسی سے کوئی وعدہ کریں، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کو ضرور پورا کریں۔ ایک وعدہ تمام انسانیت نے زمین پر آمد سے قبل اللہ تعالیٰ سے کیا تھا کہ وہ اس زمین پر اللہ کے احکام کے مطابق زندگی بسر کریں گے۔ یہ وہ وعدہ ہے جسے ہر انسان نے بلا تفریق دین و ملت پورا کرنا ہے، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ روز آخرت پوچھیں گے۔ ایک وعدہ ایسا ہے جو کہ انسان نے زمین پر آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے کیا تھا کہ جب وہ اس زمین پر آ جائے گا انسان تو وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزارے گا، جیسا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اسی طرح سے وہ اپنے زندگی کو گزارے گا، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ہر چیز کی پابندی کرے گا۔ جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نیکی کرنا، وہ تمام چیزیں وہ پوری کرے گا اس زمین پر آ کر۔ یہ وہ وعدہ ہے جسے ہر انسان نے ہی اپنا دین و ملت دیکھے بغیر، کوئی بھی دین و خواہ، تو اس نے اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کیا، اور اس وعدے کے بارے میں اللہ تعالیٰ آخرت کے روز ضرور پوچھیں گے۔ جب ہمیں بار بار یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم وعدے کی پاسداری، اس کی پابندی ضرور کریں۔ اپنے منہ سے ایسی کوئی بات نہ نکالیں ایسے وقت میں کہ جو آپ بعد میں پورا نہ کر سکیں۔ کوشش کریں، سوچ سمجھ کے وعدہ کریں۔ اگر آپ پورا واقعی کر سکتے ہیں تو آپ ضرور کریں، نہیں کر سکتے تو آپ نہ کریں، تاکہ دوسرے انسان کی نظر میں آپ کی حیثیت بھی کم نہ ہو۔ مسلمان ہونے کے ناطے وعدے کا ایفا ہماری دینی ذمہ داری و فرض ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری حیات طیبہ اس بات کی مظہر ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت مشکل حالات میں بھی اپنے وعدے کو پورا کیا اور اس وقت ہی اس وعدے کو توڑا جب فریق مخالف نے پہل کی، جیسے میثاق مدینہ کی خلاف ورزی یہود نے کی تو انہیں اس کی سزا دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعدے کی پاسداری کا خود بھی اہتمام فرمایا کرتے تھے اور مسلمانوں کو بھی سخت تاکید تھی کہ وہ وعدوں کو پورا کریں۔ ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جسے وعدے کا پاس نہیں اس میں دین نہیں۔ مسلمان ہونے کے ناطے وعدے کا ایفا کرنا یا اس کو پورا کرنا جو ہے ہماری دینی ذمہ داری اور فرض ہے۔ یعنی کہ جو چیز دین میں ہمارے شامل ہوتی ہے ہمارے اوپر لازم ہوتا ہے کہ ہم اس کو پورا کریں، جیسے بھی ہو ہمیں اس کو پورا کرنا ہی ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر پوری زندگی دیکھی جائے تو وہ اس بات کا مظہر ہے، یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت اور مشکل حالات میں بھی اپنے وعدے کو پورا کیا۔ یعنی کہ جس طرح ان کی سخت زندگی تھی، جو کہ آپ سب اسٹوڈنٹس کو پتہ ہے، بچپن سے آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اپنی بکس میں پڑھتے ہوئے آئے ہیں، ان کی زندگی کس طرح سے گزری ہے، کیا کیا حالات و واقعات رہے، ہم سب یہ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ تو وہاں یہ بھی ذکر تھا کہ انہوں نے جب بھی کوئی وعدہ کیا ہے، خواہ دشمن ہو خواہ دوست ہو جو بھی ہو، اس کو انہوں نے پورا کیا، وعدہ کبھی بھی توڑا نہیں۔ اس وقت ہی اس وعدے کو توڑا ہے جب سامنے والے یعنی کہ فریق مخالف نے پہل کی ہے، سامنے والے نے پہل کی ہے توڑنے میں، تو جب ہی وہ وعدہ ٹوٹا ہے، ورنہ خود سے کبھی انہوں نے وعدہ نہیں توڑا۔ جیسے کہ میثاق مدینہ کی خلاف ورزی یہود نے کی تھی، یہودیوں نے جب میثاق مدینہ کی خلاف ورزی کی تھی تو انہیں اس کی سزا بھی دی گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعدے کی پاسداری کا خود بھی اہتمام کرتے تھے اور مسلمانوں کو بھی کہتے تھے، مسلمانوں کو بھی سخت تاکید کرتے تھے کہ وہ وعدوں کو پورا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تو اہتمام کرتے ہی تھے، خود تو کوشش کرتے تھے کہ وعدے کو پورا کریں، مگر وہ مسلمانوں کو بھی یہی تاکید کرتے تھے، یہی بولتے تھے کہ وہ لوگ بھی اپنے وعدوں کی پابندی کریں۔ جسے وعدے کا پاس نہیں اس میں دین نہیں۔ یعنی کہ جس انسان کو وعدے کی پابندی سے کوئی غرض نہیں ہوگی، کوئی لینا دینا نہیں ہوگی، وعدہ کیا ہاں آج کر رہے نہیں پورا کر رہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، تو لکھا ہے کہ اس میں کوئی دین نہیں۔ اتنی بڑی بات کہ اس انسان کا کوئی دین ہی نہیں ہے جو وعدے کو پورا نہ کرے، کیونکہ ہماری دینی حیثیت بھی اس کی بہت زیادہ مضبوط ہے وعدے کی پابندی سے، اس لیے ہمیں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ وعدے کی پابندی کرنا بہت ضروری ہے۔ یعنی کسی میں دین کا ہونا اسی وقت ممکن ہے جب وہ عہد کی پابندی کرے۔ اس لیے جب بھی کسی سے عہد کیا جائے تو بہت سوچ سمجھ کر اور پھر ایک دفعہ وعدہ کرنے کے بعد اسے ہر صورت پورا کیا جائے۔ مثال کے طور پر ایک سودا ہم نے ایک صاحب سے کیا،
اور اس کی ادائیگی کی تاریخ و ترسیل کا وعدہ کر لیا۔ اس کے بعد دوسرے صاحب آ کر اس سے زیادہ رقم دینے کی پیشکش کریں تو ہمیں اس پیشکش کو قبول نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم اسے قبول کرتے ہیں تو گویا وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں، جو اخلاقاً شرعاً انتہائی بری بات ہے۔ یعنی کہ بتایا گیا ہے کسی میں دین کا ہونا اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے کہ جب وہ عہد کی پابندی کرے، یعنی کہ وہ جب ہی کسی دین کا مالک ہو سکتا ہے جب وہ عہد کی پابندی کرے۔ اس لیے جب بھی کسی سے آپ وعدہ کریں تو یہ سوچ سمجھ کر کریں کہ آپ وہ وعدہ ہر صورت پورا کریں گے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی صاحب سے، کسی دکاندار سے سودا کرتے ہیں کہ یہ چیز ہمیں پسند آ گئی ہے، ہم آپ سے بعد میں کل آ کے یا جب بھی آ کے ہم آپ کو ادائیگی کر دیں گے اور یہ اپنی چیز اٹھا لیں گے، اور وہ دکاندار بھی مان جاتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ میں رکھ لیتا ہوں، مگر جب اس کے بعد دوسرے صاحب آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں اس چیز کی قیمت زیادہ دے رہا ہوں، یہ چیز مجھے دے دو، تو اگر دیکھا جائے تو دکاندار نے اس پہلے شخص سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں آپ کو اس قیمت پہ یہ چیز دے دوں گا، مگر دوسرا آدمی جو آ کے کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو زیادہ پیسے دے دوں گا، اور اگر دکاندار زیادہ پیسے کے لالچ میں وہ چیز اس شخص کو دے دیتا ہے تو سمجھیں کہ دکاندار نے اپنے وعدے کی خلاف ورزی کی، کیونکہ وہ پہلے ہی وعدہ ایک شخص سے کر چکا ہے، تو اس کو اس وقت اپنے وعدے کی پابندی کرنی چاہیے اور زیادہ پیسوں کے لالچ میں آ کے اس کو سامان دوسرے شخص کو نہیں دینا چاہیے۔ تو اگر ہم اسے قبول کرنے گویا وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں، تو اگر وہ اس کو قبول کر لیتا ہے کہ ہاں میں یہ آپ کو زیادہ پیسے میں دے دیتا ہوں، تو سمجھے اس نے کیا کرا، وعدے کی خلاف ورزی کی ہے، جو کہ اخلاقاً اور شرعاً بہت بری بات سمجھی جاتی ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا، اخلاق پہ بھی اس کا اثر ہوتا ہے اور شرعی حیثیت بھی اس کی بہت بری ہے کہ آپ وعدہ کریں کسی سے اور اس کو پورا نہ کریں۔ ایفائے عہد کو صرف چند معاملات تک محدود نہیں کیا جا سکتا، یہ اللہ کے وعدے کے ساتھ بندوں کے درمیان تمام تعلقات کو محیط ہے۔ کوئی بھی معاملہ اس ایفائے عہد سے دور نہیں ہے۔ بعض اوقات انسان اخلاص نیت کے ساتھ وعدے کو پورا کرنا چاہتا ہے، لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے وہ اس عہد کو پورا نہیں کر پاتا تو اس نے کوئی وعدہ خلافی نہیں کی۔ ایفائے عہد کو صرف چند معاملات تک آپ محیط نہیں کر سکتے کہ ہم ان ایک دو معاملات میں ہی وعدہ کریں گے تو اسے پورا کریں گے، اس کے علاوہ اگر کوئی معاملہ ہوگا تو ہم اس کو وعدہ نہیں کریں گے، پورا نہیں کریں گے۔ یہ ہماری زندگی کے اللہ کے وعدوں کے ساتھ بندوں کے درمیان تمام تعلقات پہ محیط ہے۔ آپ کے جتنے بھی قسم کے تعلقات ہیں، معاملات ہیں، ان تمام میں ہی وعدے کی پاسداری کو اہمیت دی گئی ہے۔ کوئی بھی معاملہ اس ایفائے عہد سے دور نہیں ہے۔ بعض اوقات انسان اخلاص نیت کے ساتھ وعدے کو پورا کرنا چاہتا ہے، بعض اوقات انسان کی نیت ہوتی ہے کہ ہم اس وعدہ کر رہے ہیں تو ہم اس کو ضرور پورا کریں گے، لیکن کوئی بھی مجبوری آڑے آ جاتی ہے کہ وہ اب وہ اس وعدے کو پورا نہیں کر پاتا ہے۔ اس کے دل میں یہ نیت ہے کہ میں پورا کروں گا، مگر وہ کسی بھی مجبوری کے تحت نہیں کر پاتا تو اس نے گویا وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی، یعنی کہ اس نے وعدہ خلافی نہیں کی ہے، کیونکہ اس کی نیت تو ہے، کیونکہ اللہ نیتوں کو بہتر جانتا ہے، نیت اس کی ہے پوری کرنے کی۔ مگر وہ کسی مجبوری کے تحت پوری نہیں کر پایا تو سمجھیں کہ اس نے کوئی وعدہ خلافی نہیں کی ہے۔ لیکن اگر اس کی نیت ہی نہ ہو، وہ پہلے سے یہ سوچ کے وعدہ کرے کہ ہاں
وعدہ کر لیتا ہوں میں نے کون سا پورا کرنا، تو اس نے غلط کرا، تو وہ پھر غلط کر رہا ہے کہ وہ یہ اس کے ذہن میں یہ بات بھی ہے کہ میں تو وعدہ کر تو رہا ہوں لیکن میں تو پورا ہی نہیں کروں گا، یہ غلط ہے۔ ذہن میں اپنی نیت کو صاف رکھنا چاہیے، اگر وعدہ کر رہے ہیں تو اس کو پورا ضرور کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر ایک شخص سچے دل کے ساتھ کسی کام کا وعدہ کرتا ہے اور اس کی نیت اسے عفو کرنے کی ہوتی ہے لیکن کسی مجبوری کے سبب وہ اسے پورا نہیں کر پاتا، تو اس حالت میں وہ گنہگار اور قابل مواخذہ نہیں ہے۔ یہ پھر وہی بات آپ کو سمجھائی جا رہی ہے کہ اگر کوئی شخص سچے دل سے کسی سے وعدہ کر لیتا ہے اور اس کی نیت بھی ہے اس کو پورا کرنے کی، لیکن وہ کسی مجبوری کے تحت اس کو پورا نہیں کر پا رہا ہے اپنے وعدے کو، تو اس حالت میں وہ گنہگار نہیں ہے، اس حالت میں اس نے سمجھو کہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی ہے۔ امید ہے کہ اسٹوڈنٹس آپ کو یہ سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ شکریہ۔